نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج سورہ بقرہ کا 40واں یعنی آخری رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر مختصر عرض کی جائے گی۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ ہے، مَا فِي أَنفُسِكُمْ تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ یا تم چھپاؤ اسے، تم سے حساب لیا جائے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس بخش دے گا اللہ رب العزت کی ذات جسے وہ چاہے گی۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر شے پر قادر ہے۔ سامعین وقار، یہ سورت کی آیہ مبارکہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کی قدرت بیان کی گئی کہ مالک کی ذات زمین اور آسمان ہر شے کا مالک ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تم ظاہر کرو تمہارے دلوں میں ہے یا تم چھپاؤ سے، ضرور بر ضرور تم سے اس پر حساب اللہ رب العزت کی ذات لے گی۔ یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ڈر گئے اور افسردہ ہو گئے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم پر نماز کا حکم نازل ہوا، ہم نماز ادا کرتے رہے، روزے کا حکم نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، ہم ادا کرتے رہے۔ اے مالک اے محبوب، اس آیہ پاک کے اندر جو حکم دیا گیا، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اللہ اس پر بھی حساب لے گا، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ اور یہ بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کی اور اپنی بے بسی کا اظہار یوں کیا کہ مالک مولا، اگر ہم سے اس بات پر حساب لے گا جو ہمارے دلوں کے اندر خیال پیدا ہوتے ہیں، تو اس پر ہم قادر نہیں ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں۔ جب یہ بات عرض کی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ کہو، جس طرح یہود و نصارہ نے کہا سمعنا وعصینا، بلکہ تم یوں کہو اپنے رب کی بارگاہ میں کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تم یہ بات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرو، مالک کی ذات یقیناً تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور تمہاری غلطیوں سے درگزر فرما لے گا۔ اور فرمایا رب العالمین احکم الحاکمین نے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت کی ذات ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کو یہ بات بیان کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل کو تسلی ہوئی، اور جب انہیں تسلی ہوئی تو اللہ رب العزت کی ذات نے پھر آگے والی آیہ مبارکوں کو نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ
ایمان لائے یہ رسول اس کتاب پر جو اتاری گئی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن ایمان لائے، کل باللہ آمن باللہ، فرمایا کہ وہ تمام کے تمام ایمان لائے اللہ رب العزت کی ذات پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ اور نہیں وہ فرق کرتے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک بخش دے ہمیں اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ رب العالمین نے نازل فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسے تسلیم کیا، کیونکہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ایمان کی اجمالی صفات اللہ رب العزت نے اجمالاً صفات کو بیان کیا ہے، اور رب العالمین احکم الحاکمین نے جو ہمارے لیے ایمانی صفات بیان کی، تو ہم ابتداً پڑھتے ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ تو اجمالاً جو صفات بیان کی گیا ہے ایک مسلمان کے لیے جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تو فرمایا کہ سب سے پہلے انسان اللہ رب العزت کی ذات کو وحدہ لا شریک مانے، اس کا عقیدہ یہ ہو کہ مالک کی ذات یکتا ہے اور وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود حقیقی ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد وملائکتہ فرشتوں پر، جتنے بھی فرشتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہیں، وکتبہ جتنی بھی کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ان کو، ورسلہ جتنے بھی رسول مالک کی ذات نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے سب پر وہ یقین رکھنے والا ہو، اور رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان کوئی تفریق نہ کرے، اس اعتبار سے کہ رسالت کے اعتبار سے تمام رسول برابر ہیں، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے اسی تیسرے پارے کی ابتدا کے اندر ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن بحیثیت رسالت کے تمام رسول برابر ہیں۔ اور فرمایا کہ اس بات پر یقین رکھے، اور جب صحابہ نے یہ بات کہی قالوا سمعنا، اے مالک مولا ہم نے تیرے پیغام کو سن لیا ہے، واطعنا اے مالک مولا ہم تیرے اس پیغام کی پر اطمینان کرتے ہیں اور اس پر اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، غفرانک اے مالک مولا ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جب صحابہ نے یہ بات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ رب العزت کی ذات نے پہلی جو آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم، جو کچھ تم ظاہر کرو جو کچھ تم چھپاؤ اللہ ان سب چیزوں پر حساب لے گا، اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ جس طرح ایک حدیث پاک کے اندر جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان اپنے دل میں برائی کا ارادہ کرے اور وہ برائی نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ برائی لکھی نہیں جاتی جب تک وہ برائی کر نہیں لیتا، اور اگر کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی اس نے کی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کے ارادے پر اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرما دے گا، اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو مالک کی ذات اسے 1 پر 10 کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات تسلیم کرنے پر جب انہوں نے کہا کہ قالوا سمعنا واطعنا، اے مالک مولا ہم نے تیرا پیغام سن لیا ہے اور ہم اس پر اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات نے جو دلوں میں وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں اس پر حساب کو معاف فرما دیا۔ اور آگے فرمایا رب العالمین احکم الحاکمین نے
ما قصبت علیہا مکتسبت، فرمایا کہ جو کچھ انسان کمانے کا عمل کرتا ہے، اگر نیکی کا کام عمل کرتا ہے تو نیکی کے کام پر اس کے نیکی کی جزا دی جائے گی، اور مکتسبت، اور اگر وہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو اس کے گناہ کی جزا دی جائے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اور جب اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بڑی خوبصورت دعا سکھائی، اور دعا کے الفاظ کیا تھے کہ ربنا، ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا، ہمارا مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم خطا کر بیٹھے۔ اب یہ دعائیہ جو جملے اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے آخر کے اندر جو بیان کیے، اور بڑے خوبصورت وہ الفاظ ہیں جو رب کریم نے اپنی مخلوق کو خود سکھائے ہیں، اور ان الفاظ کے اندر غور کرے کتنی اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں ہیں کہ مالک نے خود ہمیں سکھایا کہ اے میرے بندو، میری بارگاہ میں تم یوں دعا کرنے کا عمل کرو، اور یہ بات کہو کہ ربنا لا تؤاخذنا، اے مالک مولا، ہم سے اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی خطا سرزد ہو جائے، اے مالک مولا، بھولے ہوئے ہو جائے، یا ہم یہ عمل کر بیٹھے تو مالک مولا ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ اور اگلی دعا کا جو جملہ ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے مالک مولا، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جس طرح پہلی قوموں پر بوجھ ڈالا گیا۔ جس طرح بنی اسرائیل کی قوم اگر کوئی غلطی کر لیتی اور توبہ کرنا چاہتے تو ان کی توبہ کا طریقہ کیا تھا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرے تب جا کے ان کی توبہ۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو فرمایا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگنے کا عمل کرو، توبوا الی اللہ، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پہلی قوم بنی اسرائیل کے اندر اگر کپڑے پر گندگی لگ گئی، پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اتنے حصے کے کپڑے کو کاٹ دیا جائے۔ اور ہمارے لیے آسانی کیا رکھی گئی کہ اگر کپڑے پر کوئی گندگی، نجاست لگ جائے، اسے پانی کے ساتھ دھو دیں، وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو چاہے عبادت کریں تو ہمارے لیے عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور اسی طرح پہلے دور کے اندر بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ جس مقام پر عبادت کرنی ہے تو عبادت کے خاص مقام ہے، ہر جگہ پہ جا کے عبادت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کے لیے آسانی کیسے فرمائی، اور جہاں پہ وہ عبادت کرے اللہ رب العزت ان کی عبادت کو قبول فرما لیتا ہے، پاک جگہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو۔ اور اسی طرح پہلی امتوں پر یہ ہے کہ ان کے لیے طہارت کے لیے پانی ہے تو پانی کو وہ استعمال کرے گا، پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی کہ وہ اگر پانی میسر نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر نقصان کا خدشہ ہے تو اس کے لیے تیمم کا اللہ رب العزت کی ذات نے خصوصی پیکج نصیب فرما دیا۔ تو یہ دعا رب العالمین نے سکھائی کہ تم میری بارگاہ میں یوں دعا کرو، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، نہ بوجھ ڈال ہم پر، کما حملتنا، جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا ان سے پہلے لوگوں پر، واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ورحمنا، اے مالک مولا تو ہم پر رحم فرما، انت مولانا، بے شک تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ تو اس انداز سے اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت دعائیہ جملے عطا فرمائے، اور یہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیے مبارکہ ہے اتنی عظمتوں والی آیے مبارکہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی اور نبی کو یہ عطا نہیں کیے گئے۔ اور یہ آیہ مبارکہ ان کی عظمت اور شان یہ ہے
کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی معاملہ ایسا ہو، اسیب کا ہے، شیاطین کا ہے، تو آخری 2 آیے مبارکہ 3 رات ان آیے مبارکہ کی تلاوت کرے، اللہ ان 3 راتوں میں ان آیے مبارکہ کی تلاوت کے برکت کے ساتھ اس گھر کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دے گا اور شیاطین کو اس گھر سے دور بھگا دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ذات ہمیں ان آیے مقدسہ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔